السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ظہر، عصر اور مغرب کی ہی نماز پڑھتے ہیں اور فجر اور عشاء کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غور سے سنیں اس حدیث کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء اور فجر کی نمازیں منافق پر بہت بھاری جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، فجر کی نماز چھوڑنے کا ایک اور بڑا نقصان کہ فجر کی نماز چھوڑنے والے کے کان میں شیطان پیشاب یعنی یورینیٹ کرتا ہے۔ کتنی کراہیت والی بات ہے یہ، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ان کے کان میں یورینیٹ کرے۔ استغفر اللہ۔ اور دیکھیے، جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جو فجر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دیکھیے، قیامت کے دن جب اللہ پہلا سوال نماز کے بارے میں کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ چلیں، اپنی فجر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ، میں لیٹ نائٹ 2 یا 3 بجے تک سوتا تھا نا، اس لیے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ کیا یہ جواب وہاں چلے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ ریزن تو یہی ہے نا فجر نہ پڑھنے کا، کہ آپ کو اپنی نیند پیاری تھی۔ پریئر از بیٹر دین سلپ نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہے سلپ از بیٹر دین پریئر۔ استغفر اللہ۔ اور دیکھیے، اب آپ بولو گے کہ ہم روز نیت کر کے سوتے ہیں کہ ہم فجر میں اٹھ جائیں گے، بٹ اٹھ ہی نہیں پاتے اور روز فجر مس ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کیا ایسے عمل، ایسی کوششیں کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کی فجر مس نہ ہو؟ کیا آپ صرف الارم لگانے کے علاوہ بھی کوششیں کرتے ہو؟ مثلا کسی کو بول کر سوئیں کہ مجھے فجر میں یا سے اٹھا دینا، یا رات میں 1 یا 2 بجے سونے کی بجائے آپ عشاء پڑھ کر جلدی سے سونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں فجر میں وقت پہ اٹھ سکوں؟ نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ بس آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ڈیلی نیت کر لیں اور رات میں 2 یا 3 بجے سو جائیں اور سمجھ لیں کہ چلیں نیت کرنے پہ مل گیا فجر کا ثواب۔ تو دیکھیے، ایسے نہیں ہوتا۔ صرف روز نیت پر ثواب نہیں ملے گا، آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھار فجر رہ گئی، چلو ٹھیک ہے، بٹ ہر بار آپ فجر چھوڑ دو گے اور قضا ادا کرتے بیٹھو گے تو یہ غلط ہے۔ فجر کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو الارم بھی سیٹ کرنا ہوگا، سب کو جتا کر سونا بھی ہوگا کہ صبح میں اٹھا دینا، رات میں جلدی سونے کی کوشش کرنا ہوگی، اور 2 سے 3 گلاس پانی پی کر سوئیں۔ اور دیکھیے، الارم سیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دوری پر رکھ دیں تاکہ جب وہ بجے نا تو آپ کو اٹھ کر جانا ہی پڑے۔ دیکھیے، فجر ٹائم پہ پڑھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً مومنوں پر نماز وقت مقررہ میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ دیکھیے، جہاں ظہر، عصر، مغرب فرض ہے نا، وہیں فجر اور عشاء بھی آپ پر فرض کر دی گئی ہے۔ 3 نمازوں کا نہیں بلکہ 5 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کتنے ہی بڑے بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی ہے اور آپ کو وہ اپنی آخری سانس تک ادا کرنی ہی ہے۔ اس لیے یہ نان سینس ریزن سائڈ میں رکھیں اور اپنی 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔